مسلسل لوگ اللہ کے رسول کو ابتر کا تانا دے رہے ہیں، اولاد نہ ہونے کا تانا دے رہے ہیں، وارث نہ ہونے کا تانا دے رہے ہیں، دین اسلام کے آگے نہ بڑھنے کا تانا دے رہے ہیں۔ تو اللہ نے بھی صرف اس سورہ کو نازل نہیں کیا، چونکہ عزیزان گرامی دیکھیں ہوتا کیا ہے، اب یہ مسلسل جو تانا دے رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو شریف آدمی رہتا ہے وہ چپ رہتا ہے، وہ جواب نہیں دیتا، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ اگر وہ جواب نہ دے تو کہیں دنیا یہ بھی سمجھنے لگتی ہے کہ ہو سکتا ہے انہی میں کوئی کمی ہو، اسی لیے جواب بھی نہیں دے رہے ہیں، اور پھر وہ پلٹ کے پوچھتی بھی ہے دنیا کہ بھائی آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو جو صاحب اختیار ہوتا ہے وہ پلٹ کے کیا کہتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں جواب انہیں دے کے انہیں اپنی برابری میں لانا نہیں چاہتا۔ تو کیا آپ جواب دیں گے؟ نہیں کہا، نہیں جواب تو دیں گے، لیکن ایک جواب دیں گے، مختصر سا دیں گے، اور ایسا دیں گے کہ اس کے بعد یہ لاجواب ہو جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی یہ شان ہے پروردگار کی، اس نے ان کے جواب میں سورہ بقرہ نازل نہیں کیا، سورہ کوثر نازل کیا، اور اب اپنے حبیب کو حکم ہوا کہ اے میرے حبیب اس سورہ کو خانہ کعبہ پہ چسپاں کر دو، خانہ کعبہ پہ چسپاں کر دو۔ پروردگار اس سے پہلے اتنے سورے نازل کیے، کسی سورے کے لیے حکم نہ دیا کہ خانہ کعبہ پہ چسپاں کر دو۔ اس کا مطلب اس سورے میں کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسا مفہوم ہے کہ جہاں سے پروردگار خانہ کعبہ کی وراثت کا اعلان کر رہا ہے، خانہ کعبہ کی وراثت کا اعلان کر رہا ہے۔ اور صرف بات یہ نہیں ہے کہ جب اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ سورہ کو لگایا ہے تو عزیزان گرامی جب بھی کوئی اچھا کلام یا اچھا شعر لگایا جاتا تھا تو تمام دور جاہلیت کے شعراء اس کلام کو پڑھتے تھے اور اس فراق میں رہتے تھے کہ اب ہم اس سے بہتر کوئی کلام پیش کریں۔ لیکن عزیزان گرامی تاریخ کہتی ہے کہ جب دور جاہلیت کے شعراء نے اس کلام کو پڑھا ہے، ایک مرتبہ کہا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو تمام شعراء یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ تو بشر کا کلام ہے ہی نہیں، ہم اس سے بہتر کلام کیا پیش کریں، ہم اس سے بہتر کلام پیش نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان گرامی بس جہاں تک آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا، بس اس سے زیادہ نہ آپ خاموش رہ سکتے ہیں نہ میں خاموشی برداشت کر سکتا ہوں۔ تو وہ انشاءاللہ بہت جلدی یہاں سے گزروں گا۔ تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ پروردگار نے کہاں چپکانے کا حکم دیا؟ کہا خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگا دو۔ خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگانے کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ دور جاہلیت کے شعراء کو جواب دینے میں پروردگار کو مزہ آ رہا تھا۔ عزیزان گرامی جب آپ کبھی اپنا گھر بناتے ہیں اور اس پہ کبھی کبھی قبضہ ہونے لگتا ہے تو آپ جیسے ہی موقع صحیح پاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس پہ اپنی نیم پلیٹ لگا دیتے ہیں کہ اب کوئی اور اس پہ آ کے قبضہ نہ کر پائے۔ در حقیقت یہ دور جاہلیت کے شعراء کو جواب نہیں دیا جا رہا تھا، یہ اللہ اپنے گھر پہ اپنے نام کی تختی لگا رہا تھا، اور تختی بھی لگا رہا ہے تو کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی سورہ کوثر میں پروردگار نے کہا کہ ہم نے اے میرے حبیب ہم نے تمہیں نسل کثیر عطا کی ہے۔ تو نسل کثیر کس کے ذریعے سے عطا ہوئی؟ رسول کے اکلوتی بیٹی کے ذریعے سے عطا ہوئی۔ اس کا مطلب معلوم یہ ہوا کہ خانہ کعبہ پر یعنی گھر اللہ کا ہے، تختی فاطمہ کی لگی ہے، تختی فاطمہ کی لگی۔ اچھا یہ بھی ایک عجیب مرحلہ ہے، اگر آپ غور کریں تو ایک دیوار پہ درار کے ذریعے سے علی کا نام لکھا ہے اور ایک دیوار پہ کوثر کے ذریعے سے فاطمہ کا نام لکھا ہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ گھر اللہ کا ہے، مالک علی و فاطمہ ہیں۔ عزیزان گرامی جتنا جلدی مجھ سے ہو سکا میں نے اتنی جلدی اس مرحلے کو آپ کے سامنے سمیٹا، اور آپ مسلسل دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پروردگار کا گھر پروردگار کا ہے، لیکن وارث علی و فاطمہ اور اولاد فاطمہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب دنیا نے اس کلام کو دیکھا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ما ھذا کلام البشر۔ پھر اس کے بعد کوئی ابتر کے تانے نہیں دیے جا رہے ہیں۔ جب شہزادی کونین دنیا میں آئی تو ظاہر سی بات ہے کہ ابتر کے تانا دینے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ تو عزیزان گرامی جب دنیا نے اس کلام کو دیکھا، کفار نے اور دشمنوں نے اس کلام کو دیکھا تو مایوس ہو گئے، مایوس ہو گئے، یعنی پروردگار نے سورہ کوثر کو بلند کر کے دکھایا،
خانہ کعبہ کی دیوار سے تو کفار مایوس ہو گیا۔ عزیزان گرامی، وہ دو موقع ہمیں ایسے تاریخ میں ملتے ہیں کہ جہاں پہ کسی کو بلند کر کے دکھایا گیا ہو اور کافر مایوس ہو گیا۔ ایک خانہ کعبہ پہ سورہ کوثر، ایک غدیر میں رسول کے ہاتھوں پہ علی۔ پروردگار نے یہاں سورہ کوثر کو دکھایا تو کافر مایوس ہو گیا، وہاں رسول کے ہاتھوں پہ علی کو بلند کیا تو کافر مایوس ہو گیا۔ یعنی ہمیں ایک فارمولا رسول کی زندگی سے یہ مل گیا کہ اگر کبھی دشمن دین کو مایوس کرنا ہو تو علی و فاطمہ کا تذکرہ چھیڑ دو، دشمن مایوس ہو جاتا ہے۔